سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج جیسا کہ 4 رمضان المبارک ہے اور تقریباً پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور عبادت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سازگار ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے. پروردگار عالم آپ کی اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی فیوزات و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین جیسا کہ ہمارا عنوان جو ہے وہ دعا چل رہا ہے، تو اپنے عنوان کی مناسبت سے ہم آج رمضان المبارک کی جو چوتھا دن ہے، تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے جو آج کے دن کی دعا نقل ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رمضان المبارک کے چوتھے دن کی جو دعا ہے اس کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک وأوزعنی فیہ لأداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. ناظرین کتنی ہی خوبصورت دعا ہے جو لسان معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے کہ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک. پروردگار عالم مجھے طاقت عطا فرما تاکہ میں تیرے امر کو قائم کر سکوں، تیرے حکم کو بجا لاؤں. وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ. اور پروردگار عالم مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس اور حلاوت نصیب فرما. وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ. اور پروردگار عالم اپنے کرم کے صدقے میں مجھے یہ توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں پر تیرا شکر ادا کر سکوں. اور چوتھی وَحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ. پروردگار عالم اپنی پردہ پوشی کے ذریعے سے میری حفاظت فرما. یا ابصر الناظرین. اے سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے. عزیزان محترم کتنی ہی خوبصورت دعا ہے جو لسان معصوم سے صادر ہوئی ہے. بخدا اگر انسان اپنے گناہوں کو دیکھے اور اس کی رحمت کو دیکھے تو بے اختیار انسان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یقین مانے ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ خالق اتنا کریم ہے کہ وہ پردوں پہ پردے ڈالتا جاتا ہے. یقین مانے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری اولاد کے سامنے کھل جائیں ہماری اولاد ہماری عزت کرنا چھوڑ دے گی. ہمارے گناہ ہمارے دوست احباب کے سامنے جو ہے وہ کھل جائیں ہمارے دوست احباب ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن وہ اس خالق کائنات کا یہ کرم ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ پردوں پہ پردے ڈالتا جاتا ہے. ناظرین کرام وہ فقط ستار العیوب نہیں ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے انسان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور انہی میں سے اس نے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اسے ماہ رمضان عطا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کریں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور واپس اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں. یقیناً خدا معاف کرنے والا ہے. اور دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اس لیے کہ ذکر الہی روح بندگی ہے. ذکر الہی جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور ساری ساری رات اس کی بارگاہ میں تسبیح کرتے رہو. عزیزان یہ ہماری عام زندگی میں تو ممکن نہیں لیکن کم از کم رمضان المبارک میں تو یہ ممکن ہے کہ ہم پروردگار عالم کا ذکر کریں اور نماز تہجد کو کم از کم پڑھ کے
اس آیت کا مصداق بن سکے۔ اس لیے کہ ذکر الہی کو پھر مزید بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کا ذکر کرو اور پوری دنیا سے کٹ جاؤ، تبتل کی منزل پہ آ جاؤ۔ تبتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جائے، اور اسی تبتل سے ہے بطول۔ بطول یعنی اس آقا زادی کو کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا سے کٹ کے جس کی ہر آن ہر لمحہ اس کی توجہ خدا کی طرف ہو۔ اسی کو تو بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ پروردہ ادب صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ صبر و رضا کی تربیت ان کو ملی ہوئی تھی، اور چکی چلتی جاتی تھی اور ان کی زبان سے ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی تھی کہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی جو ہے وہ ذکر الہی سے ان کا وہ لمحہ خالی ہو۔ ہر آن ہر لمحہ وہ ذکر الہی ان کی زبان پر جاری و ساری رہتا تھا۔ ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، تم جو ہے وہ ذکر الہی کرو اور تبتل کی منزل پہ آ جاؤ۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی ہماری ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ یعنی پروردگار عالم نے صریح الفاظ میں قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اندھا محشور کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی روزی تنگ ہے، کسی ایک فرد کی یا کسی پوری قوم کی، تو اسے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ذکر الہی کا جو ہے حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم ذکر الہی کریں تو پروردگار عالم ہمیں عطا کیا کرے گا؟ فرمایا کہ معلوم ہے کہ اگر تم ذکر الہی کرو گے تو ہم کیا عطا کریں گے؟ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کبھی اس انسان کو نہیں بھولتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو اطمینان اور سکون صرف ذکر الہی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ لہٰذا آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند کریم کے ذکر میں اپنا یہ وقت گزارنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے عزیز محترم، شکر جو انسان کرتا ہے پھر اس کی نعمات کا سلسلہ کم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ لہٰذا اور جس انسان کی شکر کی عادت ہو جاتی ہے، پروردگار عالم پھر اس کے اوپر نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من اوتی شکر لم یحرم الزیادہ، جس سے شکر کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ زیادتی سے محروم نہیں رہتا۔ جو شکر کرتا رہتا ہے اللہ پھر اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد، جب تک بندے سے شکر کا تسلسل اور سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کے برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب تک بندہ شکر الہی کرتا رہتا ہے، ادھر اس کے شکر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ادھر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من